جیسا کہ آپ احباب نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت تک کہ ایک ایشو بہت زیادہ وائرل ہے۔ وہ ایشو ہے محترم حق خطیب صاحب، جن کا تعلق آستانہ یا بلاوڑہ شریف سے، اور اینکر پرسن محترم اقرار الحسن صاحب سے، دونوں کے آپس میں معاملات ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش میں چل رہے ہیں۔ اس ایشو پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کرامات کی شرعی اور علمی حیثیت کیا ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا، میں اس کا ایک دوسرا فکری پہلو جو اس وقت جن مسائل کا ہم شکار ہیں اس کی طرف توجہ دونوں احباب کی دلوانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق خطیب صاحب جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت بذریعہ دم یا اللہ پاک کی کلام کے ذریعے جو بھی کر رہے ہیں، اگر اس کا ایک پہلو صرف دیکھا جائے، بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک پہلو دیکھا جائے کہ وہ ان غریب پسماندہ لا علاج لوگ، اگر ان کو یہاں سے اگر ان کو شفا مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ مگر اس کا تعلق اس کی آڑ میں تصوف، طریقت اور اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھانا، ان کو کرامات ظاہر کرنا اور ان کو تصوف کے ساتھ جوڑنا، یہ نامناسب عمل ہے۔ اس پر میں محترم حق خطیب صاحب کی خدمت میں بھی انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ بس ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، اور جو لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے وہ اپنی کرامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو کرامت کہا بھی نہیں جاتا، ان کو کرتب کہا جاتا ہے کہ وہ کرتب دکھا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم مشکل حالات میں ہیں، اس وقت دین کی قدریں وہ بھی طنز کی زد میں ہیں اور اسلام کی تعلیمات وہ بھی طنز کی زد میں ہیں، تو ہمیں اپنے مقاصد اور اپنے معاملات سے نکل کر دین کی خدمت کو اور دین اسلام کی اقدار کو سامنے رکھ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ دوسری بات، جو بات اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ننگا کریں گے، سب کچھ کریں گے، محترم اقرار الحسن صاحب کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ انہوں نے بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں جیسے کہ وہ بقیہ پروگراموں میں پوری کرتے ہیں، وہ یہاں کیوں نہیں انہوں نے کی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہیں اختلاف پیدا ہوا تھا تو وہ حق خطیب صاحب سے ٹائم لے کر باقاعدہ بیٹھ کر ان سے نشست کرتے، وہاں اگر بات نہ بنتی، کوئی بات نہ بنتی نظر آتی، کوئی معاملات حل نہ ہوتے، تو پھر سوشل میڈیا کا ہم براہ راست سوشل میڈیا پر ان معاملات کو الجھا دیتے ہیں، جس وجہ سے در پردہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میں پہلے تو اقرار الحسن صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر آپ ان اقدار کو، صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتے تو یہ معاملہ اتنا ایشو نہ بنتا۔ اب اگلی بات رہ گئی کہ اقرار صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ کیا یہ اس ایشو کو اٹھانے کا یہ
وقت تھا یہ وقت انتہائی نامناسب تھا اور غلط وقت تھا، اس لیے کہ پاکستان میں انتخابات اور انتخابات کے بعد بننے والی حکومتیں، توڑ جوڑ معاملات اس وقت پوری توجہ کو ایسے لگ رہا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ پورا کوئی اسکرپٹ لکھ کر کے دیا گیا ہے کہ ان حالات کے اندر پوری قوم کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اس ایشو پر لگا دی جائے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا حصہ ہے۔ یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ مذہب کے معاملات کے اندر اور دیگر غیر مذہب، اگر ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ان کے جو پنڈت ہیں، ان کے جو رہنما ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں ان کے مذہب کے، ان کے بھی اس طرح کے معاملات اور کرتب بہت سارے ہیں، تو لہٰذا یہاں کا ایک مشترکہ عمل ہے۔ تو اس ایشو کو یہ وقت نہیں تھا اٹھانے کا اور چھیڑنے کا، کوئی اور وقت کا تعین کیا جاتا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی تصوف پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اب انہوں نے کھل کر کے زبان درازی اور بازاری زبان استعمال کرنا شروع کر دی، جس سے نقصان اسلام کی تعلیمات اور تصوف کی تعلیمات کا ہوا اور اہل سنت والجماعت کا ہوا۔ یہ اہل سنت کا نقصان ہوا، اور سب سے بڑا نقصان قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کا ہوا۔ جو لوگ اس تصوف یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے فلسفے کو نہیں جانتے تھے، اور جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو نہیں جانا تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے اعتقاد اور معاملات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے کھل کر کے زبان استعمال کی تصوف پر اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر کے اقرار صاحب آپ نے کوئی حق خطیب صاحب کو ننگا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تصوف کو براہ راست نقصان پہنچایا، اس کی کاز کو نقصان پہنچایا، اور اسلام کی تعلیمات پر نوجوان نسل کہ اس عقیدے کو مزید نقصان پہنچایا، جو کہ آہستہ کہیں کسی طرف قربت کا راستہ اختیار کر رہا تھا، اس کو دوری پیدا کی۔ اور حق خطیب صاحب نے بھی یہ کام کر کے کوئی خدمت اسلامیہ کی کوئی فریضہ سرانجام نہیں دیا۔ دوسری بڑی اہم بات، ہم سارے لوگ مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں۔ مذہب کے پیچھے کیوں ہم چھپتے ہیں؟ ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اس سے پہلے کتنے دھرنے دیے گئے، ایک تحریک اٹھی اور معاملات کیے، پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیا ختم نبوت کے لیے جلسے کر دینے سے ختم نبوت کا کام ہو جائے گا؟ ختم نبوت پر سب کو الحمدللہ یقین ہے اور یقین رکھتے ہیں۔ جب تک ختم نبوت کے لیے کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک صرف کانفرنسوں سے اور نعرے لگوانے سے اور عقیدت مندوں کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو کرنے کا کام ہے، جو کرنے کا کام تھا، وہ کیا جن لوگوں نے کرنا تھا، جن میں بڑے بڑے نام حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا نام شامل ہے۔ انہوں نے قانونی طور پر کام، جو اس کے بعد اس قانون کو توڑا گیا، اور توڑنے کی جن حکومتوں نے کوشش کی، جن لوگوں نے کوشش کیا، کیا حق خطیب صاحب نے، کیا اقرار الحسن صاحب نے، کیا بقیہ علماء نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ کوئی کام کیا؟ آج جو علماء کچھ حق خطیب کے حق میں بول رہے ہیں اور کچھ محترم اقرار الحسن صاحب کی حق میں بول رہے ہیں، اور کچھ حق خطیب صاحب کی مدح سرائی میں لگے ہیں، کچھ اقرار الحسن صاحب کی مدح سرائی میں لگے ہیں، جو علماء، میری ان علماء سے گزارش ہے کہ کیا آپ کے دل کو تسکین مل گئی ہے؟ یہ جو خدمت دین کا جو اس وقت، جو کل سے لے کر آج تک اور اس سے پہلے جو اقرار الحسن صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، یہ اسلام کی خدمت ہوئی ہے؟ پھر اس سے اگلی بات بڑی اہم، اس وقت ملکی حالات کیا ہے؟ میں دونوں احباب کی خدمت میں، محترم المقام پیر طریقت حق خطیب صاحب اور محترم اقرار الحسن صاحب کی خدمت میں گزارش ہے
کہ اس وقت جس چیز کو ننگا کرنے کی ضرورت تھی اقرار صاحب، وہ پاکستان کا گندا نظام تھا، جو ہم 8 تاریخ سے آج 15 تاریخ ہو گئی ہے، الیکشن ملک کے ہو گئے، اور اس کے بعد جو کچھ اس نظام کے اندر اس الیکشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو کرپٹ مافیاز اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور جو نظام اس ملک کو لوٹ رہا ہے اقرار صاحب، اس پر بات کرنے کی ضرورت تھی اقرار صاحب، اس کو ننگا کرنے کی ضرورت تھی، اس پر ویڈیوز بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ پاکستان کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس ایشو پر آپ چل پڑے اور جس ایشو کو لے کر آپ چل پڑے۔ اس وقت جو ملک لوٹا جا رہا ہے، اس وقت جو ملک کے اندر جو ایم پی ایم این ایز بک گئے اور بک رہے ہیں، جو منتخب ہو کر آئے، ان کی جو لاٹریاں نکل رہی، جو 50-50 کروڑ روپے میں بک رہے ہیں، ان کو ننگا کرنے کی ضرورت تھی، اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت تھی، تاکہ ملک کو نیک اور اچھی صالحیت کی عادت مل سکتی۔ اقرار صاحب، آپ نے بالکل رانگ راستہ اختیار کیا اور غلط وقت پر راستہ اختیار کیا۔ آپ کے بہت سارے اچھے اقدامات ہیں اور ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مگر اس اقدام نے، جس اقدام سے اسلام کی تعلیمات اور تصوف کی کاز کو نقصان پہنچا ہے، اس اقدام کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اختلاف اور ان کے کام سے اور ان کے عمل سے، حق خطیب صاحب کے عمل سے ہمیں بھی اختلاف ہے اور ہو سکتا ہے، مگر اس وقت یہ وقت نہیں تھا کرنے کا۔ تو لہٰذا میری اس وقت علماء سے، حق خطیب صاحب سے اور اقرار الحسن صاحب سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ خدا را اس ایشو کو بند کر کے اس وقت ملک قوم کا سوچیں۔ ملک لٹ رہا ہے، ملک کے حالات اس حد تک دگرگوں ہو چکے ہیں، اور اس نظام میں، جس نظام کے اندر امیر تر ہو گیا ہے اور غریب تر ہو گیا، اس وقت قوم کے اندر شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی، اس وقت قوم کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی، قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، قوم کو شعور دے کر کے اس ملکی نظام کے اندر کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ اقرار صاحب، آپ نے غلط راستہ اختیار کیا اور غلط وقت پر، اور اس ساری آپ کی ایکٹیویٹی پر مجھے کافی حد تک شک ہے کہ شاید یہ سارا کام پلانٹڈ تھا اور پورے منصوبہ سازی کے وقت، تاکہ قوم کی توجہ جو ہے نا وہ اس طرف لگا دی جائے۔ اہل سنت کو نقصان ہوا، تصوف کو نقصان ہوا، اسلام کی تعلیمات پر نقصان ہوا۔ جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے جن کے پاس علم کا کوئی مقام نہیں تھا اور علم تھا نہیں، جو پہلے ہی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے تصوف اور اسلام کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور اولیاء کرام کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، جن کی خدمات ہیں، آج ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ کنویں کے اندر سے مینڈک کی طرح سارے باہر ٹاں کرنے لگ گئے، اور ہر کسی نے زبان کھول دی تصوف پر، اور ہر کسی نے زبان کھول دی اسلام کی تعلیمات پر۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے سنا کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے تصوف، یہ ہے پیران عظام، اور پیران عظام کی ذات پر اگر آواز اٹھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2 احباب ذمہ دار ہیں۔ اس وقت تک اتنی بات نہیں ہو رہی تھی جب تک آپ نے اس کو ایشو بنا کر کے نہیں اٹھایا۔ جب آپ نے اس کو ایشو بنا کر کے اٹھایا، اب آپ اس کام کو اٹھانے میں دونوں ذمہ دار ہیں۔ تو اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ جو اس وقت اولیاء کرام اور تعلیمات تصوف کو نقصان پہنچا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ لہٰذا میری آخر پہ تمام احباب کی خدمت میں، اور حق خطیب صاحب اور اقرار صاحب اور ان دونوں احباب سے جڑے علماء کرام سے، کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اور آخر پہ پھر میں حق خطیب صاحب کی خدمت میں دست بستہ پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی احتیاط کر لیں کہ جس عمل سے تصوف اور تعلیمات پر انگلی اٹھے، کیا اولیاء کرام کا یہ طریق تھا؟ کیا اولیاء کرام کی زندگیاں، ان کی تعلیمات اس بات کا درس دیتی تھی؟ دم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، دم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
خیبر کے فتح کرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھ کو جب آپ کو بلایا تو آپ کی آنکھ درد کر رہی تھی، آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ مبارکہ پر لگایا تو وہ شفا مل گئی۔ آج جو ہمارے پاس ہے یا اولیاء کرام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، سب کچھ ہے، دلائل بھی دیے جا سکتے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر محترم پیر طریقت حق خطیب صاحب اسلام کی تعلیمات اور اس وقت حالات اور نوجوان نسل اور ساری باتوں کو سوچ کر مد نظر رکھ کر کے ہمیں اسلام کی خدمت اور تصوف کی خدمت کرنی ہوگی۔ صرف ختم نبوت کے نعرے لگا کر اور اس آڑ کے پیچھے اپنے معاملات کو چلا کر کے یہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے بڑا کام تھا خطیب صاحب آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے۔ اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ملکی ادارے کر رہے ہیں، جو ملکی ایم پی اے ایم این ایز منتخب ہونے والے وہ کر رہے ہیں، جو اس ملک کی غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے اس وقت ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، چاہے وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، صحافت ہے، دانشور ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کا سوچیں۔ کوئی شخص اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہا، ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کی ڈگڈگی بجا رہا۔ صرف ایک تنہا بیانیہ اس وقت جو چل رہا ہے، وہ بیانیہ کھڑا ہے، وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا بیانیہ کہ یہ نظام ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس آواز پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، یہ اس وقت مذہبی ایشو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس میری یہی دست بستہ عرض ہے اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک پر، ملک کی قوم پر، اسلام کی تعلیمات پر، تصوف پر خدا را مہربانی کرے۔ اس کی دھجیاں پہلے ہی بہت بکھیر دی گئی ہیں، لہٰذا میں اقرار صاحب کی خدمت میں بھی اور حق خطیب صاحب کی خدمت میں بھی دست بستہ اور ان کے عقیدت مندوں اور متوسلین کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، منت کرتا ہوں ان کی کہ خدا را ان کاموں سے بچ جائے، رک جائے، باز آ جائے ان کاموں سے جس کام سے تصوف، اولیاء کرام اور اسلام کی تعلیمات پر حرف اٹھے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور مذاق بنے دین۔ لہٰذا بہت سارے اور کام ہیں جو کرنے والے ہیں جو اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے معاملات کا احساس کریں۔ لہٰذا اس وقت ملک و قوم کی خدمت اور نظام کو درست کرنے میں اپنا کردار اگر ادا کر سکتے ہیں تو دونوں احباب اپنا کردار ادا کریں۔